بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات کے سامنے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق گفتگو ہوگی کہ یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر کی لہریں ٹھہر گئیں، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ آیت کا نزول، اس کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ جب کوئی بھی کام کرتے تھے تو وہ اس الفاظ سے شروع کرتے تھے کہ بسم اللہ والعزیٰ، اور نصارہ جو ہے جناب جبرائیل کے نام سے جو ہے اپنے کام کی ابتدا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حکم دیا کہ یہ سب کام آپ جو ہیں نہ کریں، آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، دکان کھولو تو بسم اللہ پڑھو، اور سواری پر سوار ہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، سفر پر جانے لگو تو بسم اللہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، خط لکھو تو بسم اللہ پڑھو، کوئی بھی تحریری معاہدہ لکھو تو بسم اللہ پڑھو، اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہو حلال جانور کو تو بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، وضو کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو فرشتے ابتدا سے لے کر انتہا تک اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے تو شیطان کھانے میں جو ہے شریک ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ تو یہ پڑھ لیا کرو، شیطان نے جو کھانا کھایا ہوگا وہ قے کر کے جو ہے نکال دے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، بسم اللہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضائل یہ ہے کہ اگر محرم کی 1 تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق کاغذ پر 113 بار لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں تو پوری زندگی آپ کو جو ہے کوئی ناگوار جو ہے ٹائم نہیں آئے گا۔ بعض صالحین کا منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 کا عدد پورا ہو جائے، بس کوئی بھی اس پر عمل کرے گا، حاجت اس کی جس طرح کی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو جو ہے پورا کریں گے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ جو ہے متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں، جن بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے دم کرنے سے وہ مرغی والا بندہ جو ہے ہوش میں آ جاتا ہے۔ درد یا جادو وغیرہ پر متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد
اور جادو جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچے کے جو ہے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات سے حفاظت کے اندر رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ عمل جو ہے مجرب ہے، آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنی کھیت میں دفن کرے تو اس کے کھیت کے اندر جو ہے برکت ہوگی، غلے کے اندر برکت ہوگی، اور غلہ اور کھیت جو ہے سبزیات جو ہے آپ کے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 625 بار لکھ کر اپنے پاس بندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی اس کو جو ہے ستا نہ سکے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرعون نے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ خدا نے تو اس خبیث کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تو نے اس خبیث کو کیوں مہلت دے رکھی ہے؟ تو وہی آئی کہ اے موسیٰ یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر جو ہے عذاب گھر میں نہیں آیا، بلکہ ان کو جو ہے نکال کر دریا کے اندر جو ہے غرق کر دیا گیا۔ سامعین گرامی قدر، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو وہ کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ تو سامعین گرامی قدر، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام طوفان نوح کے وقت جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ جب انہوں نے آدھی بسم اللہ پڑھی تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جناب نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے ڈوبنے سے بچا لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب آدھے کلمے کی وجہ سے اتنی ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا عزم کر لے وہ ہر چیز کے نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس یمن کو پہلا خط لکھا تو انہوں نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر کے اندر نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ، یہ شخص سخت گناہ گار و بد کردار تھا، اسی وجہ سے جو ہے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے وہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو جو ہے مکتب کے اندر بھیجا گیا اور وہاں اس کو جو ہے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔
سامعین گرامی قدر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہریلا لبریز پیالہ اس کے اندر زہر تھا اور لایا اور آپ کو کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی لو صحیح سلامت زندہ رہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھ کر جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی لیا۔ اللہ کے فضل سے جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی زہر کا اثر نہ ہوا۔ تو قیصر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا، علاج بہت کرایا، بہت مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں لکھا کہ مجھے جو ہے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجئے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی، جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تو درد جو ہے ختم ہو جاتا، اور جب اتار دیتا تو درد سر جو ہے پھر سے شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا کہ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے 24 دن رات کے جو ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹے کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں مقرر ہیں، اور بقیہ 19 گھنٹوں کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ تو سامعین گرامی قدر، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچے کو آپ نے خوشبو لگائی، اس کے صلے میں خواب کے اندر حق تعالی شانہ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت کے اندر خوشبودار بناؤں گا۔ اور سبحان اللہ۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے دبائیں